بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 871، مناقب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، رد مولی الیاس صاحب گمن۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ فضائل امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ گزشتہ قسط میں ہم نے سیدنا ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کے مناقب بیان کیے تھے۔ اس قسط میں ان کے صاحبزادے حضرت معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے فضائل کے بارے میں رقم طراز ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی عمیرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے محفوظ فرما۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احادیث نبویہ ثقہ سندوں سے بھی وارد ہوئی ہے۔ حضرت ارباز رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ، معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم دے اور عذاب سے محفوظ رکھ۔ مسند احمد کی یہ حدیث صحیح ہے۔ محدثین کرام مسند احمد کے بڑی مداح ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ غالباً کوئی حدیث ایسی نہیں جس کی اصل میں اس مسند میں نہ ہو، اور یہ دیگر مساند سے صحیح تر ہے۔ علامہ عبدالعزیز فرحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مجدد الدین ابن الاثیر کے حوالے سے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عمیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ دعا فرمائی، اے اللہ، معاویہ کو لوگوں کے لیے ہادی بنا، ہدایت یافتہ فرما اور ان کے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت عمیر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سوائے بھلائی کے مت کرو، کیوں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہم اہدہ۔ ان احادیث پر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ ہماری ذکر کردہ چاروں احادیث حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں نقل کی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایات کے نقل کے بعد آخر میں لکھتے ہیں کہ ہم نے صحیح، حسن اور جید احادیث ہی کے ذکر پر اکتفا کیا ہے، موضوع اور منکر روایات سے احتراز کیا ہے۔ منقولہ بالا احادیث کے ساتھ ساتھ ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں چند اور احادیث پیش خدمت ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو بحری جہاد کرے گا، انہوں نے جنت اپنے لیے واجب کر لیا ہے۔ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ اس اول جیش کے امیر جیش سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی اور حافظ بدر الدین عینی حنفی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت محلب فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت ہے، کیونکہ وہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سمندر پار جہاد کیا۔ لہذا اس صحیح حدیث میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس دنیا میں بشارت جنت بھی ہے جو نہایت سعادت مند لوگوں کو عطا ہوتی ہے، جیسا کہ عشر مبشرہ والے حضرات۔ حضرت عبد الملک ابن عمیر سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے معاویہ، جب تمہیں اقتدار نصیب ہو تو لوگوں سے اچھا سلوک کرنا۔ درج بالا حدیث کے بارے میں علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث درج حسن میں ہے، جیسا کہ معلوم ہے، اور یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں قابل استدلال ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاتب وحی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ سے جاری شدہ خطوط اور فرامین کا کاتب ہونا
آپ کی بڑی عظیم فضیلت ہے۔ سیرت کی کتاب میں جہاں کاتبان نبوی کا تذکرہ ہے وہاں آپ رضی اللہ عنہ کا نام نامی اسم گرامی بھی ہے۔ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت کے آگے ساری دنیا کی دولت ہیچ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بار بار یہ سعادت میسر آئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مشقص یعنی لوہے کا خاص قسم کا آلہ کے ساتھ کاٹے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک اور ناخن مبارک بطور تبرک موجود اور محفوظ تھے، جسے آپ نے اپنے کفن میں رکھنے کی وصیت کی تھی، جو پوری ہوئی۔ پھر غزوات مثلاً حنین، طائف، تبوک میں آپ رضی اللہ عنہ کی شرکت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے نسبی تعلقات، یہ وہ فضائل ہیں جنہیں ناقدین معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے باطن کی آلودگی سے کبھی گدلہ نہیں کر سکتے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پیر سید محمد کرم شاہ اظہری صاحب رقم طراز ہیں کہ ظہر سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف اپنی ناقہ پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے حضرت معاویہ ابن سفیان رضی اللہ عنہ کو بٹھایا ہوا تھا اور جا کر طواف افاضہ کیا۔ اسی کو طواف صدر اور طواف زیارت بھی کہتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ صرف صحابی بلکہ ایک فقیہ اور مجتہد صحابی رسول ہونا بذات خود ایک عظیم فضیلت ہے، اور فضائل صحابہ رضی اللہ عنہم میں قرآن کی جتنی آیات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث موجود ہیں وہ سب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک مستقل باب فضیلت رکھتی ہے۔ ان فضائل کے ہوتے ہوئے اگر دوسرے فضائل نہ بھی ہو تو اس سے آپ کی شان میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوتی۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی ان لوگوں کی مراد یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خصوصی مناقب کے لیے عدم صحت حدیث کا قول ہے، ورنہ وہ تمام صحیح اور مسلم مناقب جو صحابہ اور قریش کے لیے کتاب و سنت میں علی العموم موجود ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں داخل ہیں۔ ناقدین اور شیعہ مذہب کے علماء اور حمایتی لوگوں نے حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے کر شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنا ہم نوا ثابت کرنے کی مذموم کوشش کی ہے اور تاریخ الخلفاء کا حوالہ دیا ہے، لیکن ہمیں تلاش بسیار کے باوجود حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں عدم فضیلت کا قول نہ مل سکا۔ ہاں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے جملے ضرور ملے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عرصے تک دربار رسالت میں کتابت وحی کے فرائض انجام دیے اور بحیثیت کاتب 163 احادیث کے راوی ہیں۔ آپ کے حوالے سے صحابہ نے من جملہ ابن عباس، ابن عمر اور ابن زبیر اور ابو درداء، جریر بجلی، نعمان بن بشیر وغیرہ رضی اللہ عنہ اجمعین، اور تابعین میں من جملہ ابن مسیب، حمید بن عبد الرحمن رحمہم اللہ نے احادیث بیان کی ہیں۔ ہوشیاری اور بردباری میں مشہور تھے۔ آپ کی فضیلت میں اکثر احادیث وارد ہے۔ ترمذی نے ابن عمیر صحابی کی زبانی لکھا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی، اے اللہ انہیں ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے۔ احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کی زبانی لکھا ہے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب سکھا دے اور عذاب سے محفوظ رکھ۔ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ اور طبرانی نے عبد الملک ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اے معاویہ جب تمہیں اقتدار نصیب ہو تو لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، اس وقت سے مجھے امید تھی کہ میں خلیفہ ضرور بنوں گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاویہ ابن سفیان رضی اللہ عنہ یکے از اصحاب حضرت بود او صاحب فضیلت جلیلہ و زمرہ
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاننا چاہیے کہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان ایک ایسے شخص تھے اصحاب رسول میں سے اور زمرے صحابہ میں بڑے صاحب فضیلت تھے، تم کبھی ان کے حق میں بدگمانی نہ کرنا اور ان کی بدگوئی میں مبتلا نہ ہونا ورنہ تم حرام کے مرتکب ہوں گے۔ جاری رد مولوی الیاس گمن صاحب۔ علماء کرام کی مجالس میں سال والی علماء کی جماعت بھی حاضر تھی۔ جماعت کے ساتھی جو عالم دین تھے، بیان سے پہلے کہا کہ بیان کے دوران ویڈیو استعمال نہ کیجیے۔ اس بات پر مولوی گمن صاحب نے جماعت والوں پر اعتراضی بیان شروع کر دیا اور کہا کہ تم لوگ پاسپورٹ بناتے ہو، اس میں بھی تو فوٹوز ہوتی ہے جو حرام ہے، اور اسی حرام فوٹو شاپ والے پاسپورٹ پر تم لوگ دنیا تمام میں تبلیغ کے لیے جاتے ہو، اور میں کہتا ہوں کہ میرے بیان سے پہلے ویڈیو ریکارڈنگ کو سیٹ کرو، پھر میں بیان کرتا ہوں اور میرا یہ بیان ہزاروں اور لاکھوں لوگ تک پہنچتا ہے، اس لیے کہتا ہوں کہ ویڈیو بناؤ، یہ ویڈیو بنانا جائز ہے۔ جواب: پہلی بات تو یہ ہے کہ تصویر بنانا ہر صورت میں حرام ہے اور یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ رہی یہ بحث کہ تصویر اور ویڈیو بنانا جائز ہے یا ناجائز، تو اس میں علماء کرام کی آراء مختلف ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے اور بعض ناجائز اور حرام۔ مسئلہ: جو بات نص قطعی سے ثابت ہو اس پر غیر منصوص اور غیر واضح بات کو ترجیح دینا یہ احکام فقہ کے منافی ہی نہیں بلکہ علی الاعلان تحریف ہے جو قطعاً حرام ہے۔ نمبر 2، تصویر کا پاسپورٹ یا دوسری دستاویزات کے لیے استعمال کرنا قوانین عالمی کی تکمیل کے لیے ہے، نہ کہ تشہیر دین کے لیے۔ یہ تصویر کھنچانا بھی مجبوری کی وجہ سے ہے، نہ کہ مرضی کے موافق۔ مسئلہ: تبلیغ والوں کے پاسپورٹ کی فوٹو مجبوری کی وجہ سے اور مولوی الیاس گمن صاحب کا ویڈیو بنانا ان کی اپنی رضا اور خوشی کے واسطے ہیں۔ مجبور ہر حال میں قابل معافی ہے اور مرضی والا قابل گرفت۔ رہی اشاعت دین والی بات تو الحمدللہ ہماری قسطیں دنیا کے تمام تبلیغی ساتھی سنتے اور پڑھتے ہیں، جن کی تعداد 8-10 کروڑ افراد تک پہنچ جاتی ہے۔ صرف اردو ہی نہیں بلکہ ان قسط والوں کی آڈیو کیسٹ کے تراجم بھی ہوتے ہیں مختلف زبانوں میں۔ الحمدللہ آج تک ہماری شکل کو نہ تو کسی نے دیکھا اور نہ ہی ہماری آواز کو کسی نے سنا ہے۔ یہ سب کچھ محض تقوی کی برکات ہے۔ ہم نے طے کر رکھا تھا کہ اشاعت دین اور تحفظ عمارت تبلیغ کا کام انجام دیں گے، مگر شرعی احکام کی پابندی کے ساتھ، نیز ہر طرح کے مشتبہ اور مشکوک طریقے ابلاغ سے دور رہ کر۔ الحمدللہ کامیابی ملی اور خوب ملی۔ ساری تبلیغی دنیا عالمی شورا اور اس کے معاونین کے گھناؤنے فتنوں سے بچ گئی۔ یہ محض اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق اور اسی کی مدد سے ہوا۔ مولوی گمن صاحب بھی دیگر ناقدین عمارت علماء کی طرح بہانے سے تبلیغی جماعت پر وار کرتے رہتے ہیں۔ اس سے قبل بھی ہم نے ان کے بیان کردہ 2 مسائل کا تعاقب کیا تھا۔ اب بھی گزارش کرتے ہیں کہ اپنے دائرے میں رہ کر خدمات انجام دے، تبلیغ والوں کو ذلیل و رسوا کرنا چھوڑ دیں، کسی بے گناہ کو ستا کر ستمگر پریشان کر کے پریشان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے اجتماعات کو قبول فرمائے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، تو میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔